یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک یہ ایک تسبیح جس گھر میں بھی پڑھی جاتی ہے وہ گھر اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے۔ دولت، عزت، شفا، اولاد، شادی، سب لوگ ان دنوں کا انتظار کرتے ہیں۔ صرف یہ ایک وظیفہ کرنے سے سب کچھ مل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، ربیع الاول کے مہینے میں جو بندہ اس عمل کو کر لیتا ہے، اگر اس بندے کی 70,000 حاجتیں بھی ہوں گی تو وہ 70,000 مرتبہ الگ الگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا، تو ہر بار جب وہ دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس عمل کی کتنی طاقت ہوگی، اس عمل کی کتنی تاثیر ہوگی کہ اگر بندہ ایک ہی وقت میں 70,000 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور ہر بار الگ کچھ مانگے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا فرما دیں گے۔ ناظرین، ہماری تو زیادہ حاجتیں ہی نہیں ہوتیں، ہماری زیادہ ضروریات بھی نہیں ہوتیں، ہماری زیادہ مشکلات نہیں ہوتیں، لیکن اس عمل کی طاقت اتنی ہے کہ اگر ایک ہی وقت میں بندہ 70,000 مرتبہ بھی مانگے تو اللہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ کیونکہ ناظرین، یہ مہینہ، جس مہینے کے اندر یہ جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ عمل بڑی برکت والا ہے، یہ عمل بڑی شان والا ہے۔ اس مہینے کی اپنی بڑی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ اتنا مبارک اور اتنا برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ اگر انسان چاہے تو اس مہینے میں ایک چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر اپنی تمام زندگی کی پریشانیوں کو، تمام الجھنوں کو، تمام تکلیفوں کو اور تمام طرح کے رنج و غم کو ختم کروا سکتا ہے۔ بس اسے ختم کروانے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس ماہ مبارک میں ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ اگر آپ اس وظیفے کو صرف ایک مرتبہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کی تمام الجھنوں، مصیبتوں، آپ کا تمام ڈر، آپ کے تمام خوف، جادو جنات کے اثرات، آپ کے اوپر سے تمام بندشیں اور آپ کے اوپر سے تمام بیماریاں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہٹ جائیں گی۔ کیونکہ یہ مہینہ ہی بہت زیادہ برکتوں والا، عظمتوں والا اور عزتوں والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب، ہم نے تمہیں سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک انسان کے لیے، ہر ایک شے کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ تو یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مہینہ کتنا زیادہ برکتوں والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس مہینے میں ہم زندہ ہیں۔ یہ مہینہ ہمیں ملا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ پڑھ کر اپنی تمام پریشانیوں کو ختم کر لیں اور اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنی تمام الجھنیں ختم کر لیں۔ اس مہینے میں اگر کوئی یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرماتا ہے اور پروردگار عالم اسے آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرماتا ہے۔ تمام طرح کا جادو ختم ہو جاتا ہے، تمام طرح کے آسیبی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، تمام طرح کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، بے برکتیاں گھر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی غیب سے اس بندے کو نعمت عطا فرماتا ہے، رزق عطا فرماتا ہے، مال و دولت عطا فرماتا ہے، جو بندہ اس مہینے میں یہ مبارک عمل کر لیتا ہے۔ ناظرین، یہ عمل بڑا قیمتی ہے جو میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن ویڈیو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اس مبارک مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے تاکہ خیر و برکت ہو۔ اگر کسی میری ماں بہن کو اولاد کا مسئلہ ہے یا گھر کے اندر ایسا مسئلہ ہے کہ بیماریاں ہیں تو آپ نے ایک گلاس پانی رکھ لینا ہے۔ پانی کے اوپر دم کر کے آپ سارے گھر والے بھی پی سکتے ہیں اور سب کو انشاءاللہ شفا یابی ہوگی۔ اسی طرح آپ کے بچے نالائق ہیں، اسکول کے اندر پڑھتے نہیں، یا کوئی ایسا بچہ ہے جو بار بار امتحان میں فیل ہو جاتا ہے، وہ بھی اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔
ناظرین، اسی طرح آپ کا کہیں پر کوئی مقدمہ چل رہا ہے، کسی عدالت کے اندر کوئی کیس چل رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہاں پر فتح ہو، تو بھی آپ اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ الغرض، آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ نے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور اسی طرح اگر آپ کا کاروبار نہیں چلتا تو آپ اس کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ خود نظارے دیکھیں گے کہ آپ کا کاروبار کتنا عروج پر جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے گھر کے اندر مختلف پریشانیاں ہیں، آپ کے گھر کے اندر بے چینی اور بے سکونی ہے، آپ اپنے گھر کے اندر سکون چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے اپنے گھر کے سکون کے لیے اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ دولت ملے گی، آپس میں محبت پیدا ہوگی، بے چینیاں بے سکونیاں گھر سے ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح آپ کا کوئی کاروباری مسئلہ ہے، آپ کو اولاد کا مسئلہ ہے یا اولاد کے رشتے نہیں آتے، اسی طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہے، تو پھر بھی آپ اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل بڑا ہی مجرب عمل ہے۔ آپ اس عمل کو ایک مرتبہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ اس کے نظارے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جو بندہ بھی اس عمل کو یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک کرتا ہے، اگر یہ ویڈیو آپ 12 ربیع الاول کے بعد دیکھ رہے ہیں تو تب بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب جو وقت آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کا آپ نے ذرا دھیان کرنا ہے۔ جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا اور جیسا میں کہوں گا، آپ نے وہی الفاظ کہہ کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ صرف 2 دن کا عمل ہے۔ آپ اس عمل کو ایک دن عشاء کے بعد اور دوسرے دن عصر کی نماز کے بعد کریں تو زیادہ بہتر ہے، اور عشاء کے بعد بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آج کا عمل بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال اور بہت سے اذکار میں روزانہ کی بنیاد پر آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ بھائیوں اور بہنوں، اب عمل کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ تازہ وضو کریں گے۔ آپ عشاء کی نماز پڑھ کر سونے سے پہلے اگر اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کے دوران کسی سے بھی آپ نے گفتگو نہیں کرنی۔ گھر کے اندر چھوٹا فرد ہو یا بڑا فرد ہو، کوئی بھی شخص ہو، آپ نے سب کو پہلے بتا دینا ہے کہ مجھے اس عمل کے دوران پریشان نہ کرنا یا مجھ سے گفتگو نہ کرنا۔ کوشش کریں کہ آپ کسی کو بتائے بغیر کسی تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کر اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ مزید فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے باوضو ہونا ہے اور پھر ایک مصلی لے لینا ہے اور اس کے اوپر بیٹھ جانا ہے، اور بیٹھنے کے بعد آپ نے قبلے کی جانب اپنا چہرہ کرنا ہے۔ قبلے کے علاوہ کسی اور جانب اپنا چہرہ نہ کیجیے گا۔ قبلے کی جانب منہ کر کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور وظیفے کا باقاعدہ آغاز کر دینا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر شیطان مردود سے پناہ مانگی ہے۔ شیطان سے مراد جتنی بھی نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، دین سے دور کرنے والی چیزیں ہیں، غفلت میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، پریشانیوں میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، میں ان تمام چیزوں سے جو شیطان میرے پیچھے ہے، جو شیطان میرے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، ان تمام چیزوں سے میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے۔ آپ نے سب سے پہلے ان تمام چیزوں سے اپنی حفاظت کی دعا کرنی ہے، اس لیے آپ نے سب سے پہلے 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور پھر 21 مرتبہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، یعنی آپ نے یہ عمل اللہ کے بابرکت نام سے شروع کیا، اور جس کام میں بھی اللہ کے بابرکت نام سے آغاز کیا جائے، اللہ اس میں بہت زیادہ برکتیں ڈال دیتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ اللہ اکبر کا ذکر کیا، پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین، آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو مختصر اور پیارا سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔
بہتر یہی ہے کہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں آپ وہ درود پڑھیں تو اس کی زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے۔ درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیوں اور بہنوں، درود پاک آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، بڑے اطمینان سے اور بڑے سکون سے پڑھ لیں، تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہو، آپ کو گھر چاہیے ہو، گاڑی چاہیے ہو، دولت چاہیے ہو، پیسہ چاہیے ہو، آپ کسی پریشانی سے نجات چاہتے ہیں، من پسند نوکری یا من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، اولاد کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، یا کسی بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں اور اس سے نجات چاہتے ہیں، تو اس کی نیت کر لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہو اس کی نیت کر لیں، اور نیت کرتے ساتھ ایک بار پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، ناظرین وہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی صورت کا ہے جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں وظائف پڑھ پڑھ کر تھک گیا ہوں اور مجھے آج تک ان وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا، وہ میرے کہنے پر صرف ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھے، آپ خود کہیں گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ ناظرین، اللہ فرماتا ہے کہ جس بندے کی نیکیاں زیادہ ہو جاتی ہیں میں اس بندے سے راضی ہو جاتا ہوں، اور آج اگر کوئی بندہ اللہ کا لاڈلا ہونا چاہتا ہے، کوئی اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ سے اپنی بات منوانا چاہتا ہے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، تو وہ سورۃ الاخلاص 3 بار پڑھ لے، سورۃ الاخلاص کا یہ وظیفہ کر لے۔ دوستو یاد رکھیے گا کہ سورۃ الاخلاص کو ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص وہ سورت ہے جسے صرف 3 بار پڑھنے سے اللہ ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب دیتا ہے، اور جو شخص 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے وہ اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا قریب ہو جاتا ہے، اس کا من پسند بندہ بن جاتا ہے۔ سورۃ الاخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین، آپ نے سورۃ الاخلاص کو 300 بار پڑھنا ہے۔ توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے، ایک ایک بات کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے میں اس کے لیے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہوں۔ سورۃ الاخلاص کو پڑھتے دوران آپ کسی سے گفتگو نہ کیجیے گا، کیونکہ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو قرآن مجید کے ثواب سے محروم رہ جائیں گے، اور جس نے توجہ کے ساتھ سورۃ الاخلاص کا عمل مکمل کر لیا انشاءاللہ اس کی ہر ناممکن حاجت بھی ممکن ہو جائے گی۔ جب آپ 300 بار سورۃ الاخلاص پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ کا ہے۔ استغفر اللہ پڑھتے دوران آپ گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، یہ خیال اپنے ذہن میں ضرور رکھیے۔ پورا سال جتنے بھی گناہ آپ نے کیے، جو حرام کھایا، بہتان بازی کی، غلطیاں کوتاہیاں کیں، جتنے بھی برے اعمال کیے، ہر بندہ اپنے اعمال کو بخوبی جانتا ہے۔ میں اپنے اعمال کو جانتا ہوں، آپ اپنے اعمال کو جانتے ہیں۔ آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہیں، زمین پر موجود ریت کے ذروں کے برابر ہیں، تو ایک توبہ کر، سچی توبہ کر، میں تیری توبہ کے صدقے تیرے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو فوری بخش دوں گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین،
اللہ بخشنے والا رحمان اور رحیم ہے۔ آپ نے استغفر اللہ پڑھتے دوران ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ جتنے بھی برے اعمال کیے ان سب سے سچی توبہ کرنی ہے۔ سچی توبہ کرنے کے لیے آپ نے استغفار کو کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ ناظرین، آپ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر استغفر اللہ کا 100 مرتبہ ورد کر لیں، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھ لیں۔ آپ نے ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے استغفر اللہ کو پڑھتے جانا ہے۔ ایک تسبیح استغفار کی بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد یاد رکھیے گا کہ استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ آپ سے خوش ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی، یعنی 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک کسی بھی دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، پھر 21 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، پھر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور پھر 300 بار سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، پھر 100 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر سے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ اس عمل کی مکمل ترتیب ہے۔ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پیش کرنا ہے۔ جب اس عمل کو شروع کرنا ہے تو آپ کے تصور میں ہونا چاہیے کہ میں کس مقصد کے لیے اس عمل کو کر رہا ہوں، تو آپ نے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر خواتین یہ عمل کر رہی ہیں، وہ کسی بھی معاملے میں، کسی بھی بارے میں یہ عمل کرنا چاہتی ہیں، تو وہ ناپاکی کی حالت میں اس عمل کو نہ کریں، پاکی کی حالت میں ہی اس عمل کو کریں۔ اور تمام حضرات، جیسا کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، نماز کا لازمی اہتمام کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ناظرین، نماز ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھ دیجئے گا، اور ثواب کی نیت سے یہ ویڈیو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا، تاکہ انہیں بھی ثواب ہو اور آپ کو بھی ثواب ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔